اللہ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزماتے ہیں اس دنیا میں شر اور خیر کے ساتھ، برائی اور بھلائی کے ساتھ. مصیبت اور راحت کے ساتھ، تکلیف اور آسانی کے ساتھ، دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں. تو یہ جو شر ہے یہ سب وہ منفی چیزیں جو ہمیں پیش آ رہی ہیں، اس میں بیماریاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، رنج و غم بھی ہے، سب ہے. اور جو خیر ہے، خیر میں صحتیں ہیں، خوشیاں ہیں، آپ کے مقاصد میں کامیابیاں ہیں، آپ کے انعامات ہیں، آپ کی سخویاں ہیں، آپ کی شادمانیاں ہیں، مسرتیں ہیں، سب چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. کبھی اس پردے میں وزن زیادہ، کبھی اس پہ زیادہ، انسان بس بیچ میں رہتا ہے. ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو ہمیشہ خوش رہے، اور نہ ایسا کوئی آدمی جو ہمیشہ غمگین رہے. اللہ نے دونوں چیزیں رکھی. کسی کے غم بڑھ جاتے ہوں گے، لیکن جب آدمی اس چیز کو سمجھ لے کہ یہ اس کا ایک پلان ہے اور اس کا ایک پروگرام ہے، تو پھر خود ہی انسان پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. بہت سے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. یہ بولے تو بے دین لوگ پوچھتے پھرتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے؟ تم کہتے ہو اللہ بڑا مہربان ہے. اب یہ بے دین لوگ ہیں نا، یہ تو اپنے اینگل سے ہی دیکھیں گے. بھائی اللہ مہربان ہے، اس کا پروگرام بھی تو سمجھو. اس نے کیا فرمایا ہے، میں نے دنیا کس لیے بنائی ہے؟ تم کیا اس کو دنیا کو جنت سمجھ رہے ہو؟ ہاں جنت میں تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیسا مہربان ہے، پھر وہ پھر سے مہربانی دکھائے گا. اور یہاں بھی مہربانی تو ہے، مگر ایک پروگرام کے تحت ہے. وہ آزماتا ہے، اس نے آزمائش کے لیے بنائی ہے دنیا، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے اصل میں. تو اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا، جب کوئی اس میں کامیاب ہوگا تو رحمت ہی رحمت. جیسے بچہ امتحان دیتا ہے تو وہاں کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا، بچے پہ کوئی سوال نہیں ہوگا. نہ بچہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے کہاں بٹھا دیا، کیوں بٹھا دیا، یہ کیوں کروں، وہ کیوں کروں، یہ میرے استاد مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، میرے ماں باپ نے مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہے. نہیں، صرف ایک ہی جواب ہے، امتحان ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے. اور جب امتحان ہو رہا ہے تو یہ سب کچھ ہوگا، سارے سوال ختم. اسی طرح پوری زندگی کو اسی طرح لیں، اور ان کے ملحدوں اور بے دینوں کے سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، امتحان ہو رہا ہے. بھائی امتحان ہی ہے. اب وہ امتحان لینے والا جیسے چاہے گا امتحان لے گا. امتحان اسی کو کہتے، آپ سے پوچھ کے لے گا. دنیا میں کبھی ایسا کوئی امتحان ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی سے ہو؟ امتحان کا مذاق ہو جائے گا. اس نے سب سے بڑا فیصلہ کرنا ہے، اس لیے وہ آزمائے گا، امتحان دے. یہ اس نے بنایا نظام، لہذا کوئی سوال نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اس کی ذات پہ. وہ صاف فرما رہا ہے یہاں بھی اور ہزاروں جگہوں پہ فرما دیا ہے. یہاں تک فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب گنتے جائیے. خوف، اس سے آزماؤں گا. من الخوف والجوع، بھوک سے آزماؤں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان سب سے آزماؤں گا. مالوں کی کمی، پھلوں کی کمی، جانوں کی کمی، ان سب سے آزماؤں گا. یہ سب میں تمہارے ساتھ کروں گا. تو یہ وہ اس لیے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ رحمان نہیں ہے، وہ رحیم نہیں ہے، بلکہ یہ سب امتحان ہے.